بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامے سے ایک اہم ترین تاریخی اقتباس آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی اور ملکہ ثریا کی عیاشیاں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدر اسکندر مرزا جمہوریت سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے رسیا تھے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر بے حد مرعوب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کا بادشاہ تھا، وہاں پر اصل حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اس وقت سے در پردہ روس کے ساتھ پینگے بڑھان میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پسماندگی کا دورہ تھا، لیکن شاہی محلات میں طاؤس اور رباب اور کباب اور شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینیو کارڈز میز پر سجائے ہوئے ہوتے تھے، ان کی ایک طرف انگریزی طرز کے کھانوں کے نام تھے، دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پسند کے مطابق اسے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یوں کہ پہلے سب کے لیے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا۔ اس کے بعد 8-10 قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانوں کے ساتھ بڑی بے تکلف سے پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر باغ میں آئے، جہاں 500-600 معززین رات کے استقبالیے میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہو رہے تھے۔ یہ حضرات گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے بھوکے پیاسے ان میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے، جو انواع اقسام کے سامان خرد و نوش سے لدی ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میز پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ ہمارے اندر آنے والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مرزا کو بڑا پسند آیا اور واپس آ کر بہت عرصے تک اس کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہی۔ بغداد پیکٹ کی کانفرنسوں کے سلسلے میں صدر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے کئی دورے کیے۔ شاہ ایران سے ان کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ خود اپنی خوش لباسی اور حسن و جمال کا مقابلہ کرتی نظر آتی تھیں۔ وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں سے بھڑکیلی اور مرصع ساڑیاں زیب تن کرتی اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے شکایتاً کہا، ملکہ ثریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، لیکن یہ اخبار والے سب اندھے ہیں۔ ہمارے درمیان اس فرق کو کوئی بھی نہیں لکھتا۔ شاہ ایران کی ہر تقریب میں 2-3 شوخ و شنگ لڑکیاں ہم وقت ان کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو برسر عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کے بعد اس وقت تک کوئی اولاد موجود نہیں تھی اور نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ و روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے ایک گھٹیا سے پلے بوائے کا اوباشانہ رویہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ وہ بلیو فلموں کے دلدادہ تھے اور یورپ اور امریکہ کے قہوہ خانوں میں اور فحش نگاروں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات حاصل تھی۔ ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے صدر اسکندر مرزا کو 1.5 گھنٹے تک جنسی علوم و فنون کے مختلف گوشوں سے آگاہ کیا اور آخر میں یہ فتویٰ صادر کیا، معاشرے کی توانائی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ حاصل ہے۔ ایک بار شاہ ایران صدر مرزا اور بیگم ناہید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان شہر اور مشہد کی سیاحت پہ گئے۔ طویل فاصلے تو ہوائی جہاز سے طے کیے گئے، لیکن مقامی سیر و سیاحت کے لیے شاہ کے جلوں میں موٹروں کا بہت بڑا جلوس قافلے کے ساتھ چلتا تھا۔ موٹروں کا یہ شاہی جلوس جب کسی گاؤں یا قصبے سے گزرتا تو کئی جگہ سڑک پر دور دور تک قالین ہی قالین بچھے ہوئے نظر آتے تھے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ قالین میں اگر بہت زیادہ گرد جم جائے تو اسے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے نیچے روندا جائے۔ اس طرح گرد کی جمی ہوئی تہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تھوڑا سا جھاڑنے سے بھی قالین صاف ہو جاتا ہے۔
اس ترکیب سے شاہ کی گزرگاہ میں اپنا قالین بچھا کر اس کی وفادار رعایا ایک ہاتھ سے پہلوی خاندان کی ہر دل عزیزی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پرانے قالینوں کی گرد جھاڑ لیا کرتی تھی۔ شیراز میں ہم ایک رات ٹھہرے۔ وہاں پر جو ہمیں کار ملی اسے ایک نوجوان چلا رہا تھا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یہ کار بھی اس کی اپنی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب کبھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے کاریں اہلیان شہر سے جبراً ضبط کر لی جاتی ہیں۔ ڈرائیور بھی ان کے مالک ہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ڈرائیور نہ ہو تو کار کے مالک کو بھیگار کے طور پر خود ہی یہ فریضہ سر انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس وقت اسے سرکاری ڈرائیور کی وردی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی بھیگار میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے 11 بجے اپنی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ کر گھر واپس لوٹ جاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شیراز میں تقریباً سارا سال رات کو کرفیو نافذ رہتا ہے اور رات کو 10 بجے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی کا تسلط تھا اور خود یہ سیکرٹ سروس والوں کے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ سیکرٹ سروس کے شعبے براہ راست شاہ کے ماتحتی میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ شاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوا کرتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف درجن اعلیٰ فوجی افسر تمغوں سے جمکاتی ہوئی وردیاں پہنے شاہ کی کرسی کے پیچھے صف بستہ ٹینشن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا نے مجھے کہا، شاہ کی نشست کے پیچھے جو افسر کھڑے تھے ان میں سے 2 کا رینک جرنیل کے برابر تھا اور ادھر کراچی میں کیپٹن اور میجر رینک کے ACDC ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ ایک بار صدر اسکندر مرزا ایران، عراق اور سعودی عرب کے دورے پر اس وقت نکلے جبکہ نہر سوئز کے قضیے پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم سہروردی اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ جمال عبد الناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی وسطی کی بادشاہتیں ان سے بہت خوفزدہ اور ناراض تھیں اور اب سامراجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور تباہی کی امیدیں باندھ کر بہت سے شایع نشان خوشی سے بغلے بجا رہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سما بڑا عبرتناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھے ان کا دل مصر کے ساتھ تھا، لیکن سرکاری سطح پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری سعید الپاشا ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آئے اور صدر اسکندر مرزا اور مسٹر سہروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے خلاف دیر تک زہر اگلا۔ ناصر کا ہوا ان کے رگ و پے میں اس قدر شدت سے چھایا ہوا تھا کہ یا تو وہ اسے برملا گالی دے کر یاد کرتے تھے یا طنزیہ طور پر جمال عبد الناصر علیہ السلام کے نام سے پکارتے تھے۔ اس نشست میں انہوں نے بڑے وثوق سے پیشن گوئی کی کہ نہر سوئس میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اس کی لاش بھی پانی سے نکال کر مصر کے عجائب گھر میں رکھ دی جائے گی۔ نہر سوئس کے سلسلے میں ہماری عوام کا رد عمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصر کے حق میں تھا، لیکن حکومت کا رویہ شش و پنج پس و پیش کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم سہروردی اپنے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تو نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کھلے دل سے مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔ جب ہم بغداد میں تھے تو وزیر اعظم سہروردی نے اچانک مصر کا دورہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ یوں بھی اس خاص موقع پر سہروردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جواز نہ تھا، اس لیے قدرتی طور پر مصر کی حکومت نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیا اور ان کے دورہ مصر کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تاہم ہمارے وزیر اعظم چند افسروں کو ساتھ لے کر بیروت تک ضرور گئے۔ وہاں کچھ دیر سیر و تفریح اور شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ ہمارا سرکاری وفد ان کی ہمت بڑھانے کا قاہرہ تو نہ پہنچ سکا، لیکن بیروت کے بار رونق بازاروں میں بڑے انہماک سے خرید و فروخت کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔
اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکستان روانہ ہوئے تو کچھ حضرات اپنی بھاری برکم شاپنگ سینے سے لگائے ہوئے جہاز کے اندر ہی لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کیپٹن نے احتجاج کیا کہ یہ اتنا زیادہ سامان کیبن میں رکھنا حفاظتی اصولوں کے خلاف ہے اور جب تک فالتو سامان کو ہولڈ میں منتقل نہیں کیا جاتا وہ ہوائی جہاز اڑانے کا خطرہ مول لینے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ باہر عراق کے شاہ فیصل، پرنس عبداللہ، وزیر اعظم نوری سعید اور دیگر اکابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔ اندر سامان پر جھگڑا سر اٹھائے کھڑا تھا۔ صدر اسکندر مرزا اس قسم کے تنازعوں میں دخل دینے سے کوسوں دور بھاگا کرتے تھے۔ وہ تو ایک اخبار اٹھا کے اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وزیر اعظم سہروردی نے بیچ بچاؤ کرا کے کسی طرح یہ معاملہ سلجھا دیا۔ خدا خدا کر کے ہمارا جہاز کافی تاخیر سے بغداد ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور باہر کھڑی ہوئی الوداعی پارٹی کی بھی گلو خاصی ہوئی، جسے غالباً یہ گمان تھا کہ شاید جہاز میں کوئی فنی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ ایران، عراق اور سعودی عرب کے اس دورے میں یہ دل خراش حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبد الناصر کے خلاف نفرت کی وجہ سے مصر کے غریب عوام بھی ان تینوں ملکوں کی حکومتوں کی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک اسلامی ملک پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہوتی تھیں، لیکن ان کی مدد کے لیے دوسرے اسلامی حکومتوں کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ عالم اسلام میں نزاع و نفاق انتشار کی یہ کیفیت بے حد شرمناک، عبرتناک اور المناک تھی۔ اس ڈرامے میں ہمارا کردار ابھی بھی کچھ ایسا نہ تھا جسے یاد کر کے ہم اپنا سر فخر سے اونچا کر سکیں۔ اسی حوالے سے مزید اقتباس انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔